ڈاکٹر ڈورس ٹیلر کے مطابق ہر 34 سیکنڈز کے اندر کسی نہ کسی انسان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے بچے تو دل کی موتری بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنٹسٹ برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک ایسا دل بنایا جائے جو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو ایک نئی زندگی دے۔ ہماری کہانی سال 1980 سے شروع ہوتی ہے جب ڈاکٹر رابرٹ جاروک نے دنیا کا پہلا کامیاب مصنوعی دل جاروک 7 ایجاد کیا۔ ویسے تو ان سے پہلے بھی کافی سارے سائنٹسٹ نے کافی سارے دل ایجاد کیے، لیکن پہلا کامیاب مصنوعی دل ڈاکٹر رابرٹ جاروک نے ہی ایجاد کیا، جو کہ خون کو مصنوعی طور پر پمپ کرنے کی ایک ابتدائی کوشش تھی۔ لیکن اگر آج کی بات کی جائے تو سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ سائنٹسٹ وہ دل تیار کرنے کے بہت قریب ہیں جو اس وقت آپ کے اور میرے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ تو ہر بار کی طرح میں ہوں فاتح، اور سال 1980 میں ایک مکینیکل ڈیوائس سے شروع ہوا سفر جو آج بائیو آرٹیفیشل ہارٹس تک پہنچ چکا ہے۔ آئیے اس کی خوبصورت کہانی جانتے ہیں۔ سال 1982 میں ڈاکٹر رابرٹ جاروک کے بنائے ہوئے جاروک 7 کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک باہمت دل کے مریض بارنی کلارک نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ ان کی سرجری ہوئی، تجربہ کامیاب رہا اور بارنی کلارک اس مصنوعی دل کے ساتھ 112 دن یعنی لگ بھگ 3.5 ماہ تک زندہ رہے۔ ان کی موت امپلانٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف جسمانی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہوئی، جس میں انفیکشن، خون بہنا اور اعضاء کی خرابی شامل ہے۔ اس وقت کی طبی ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، جس کی وجہ سے اس طرح کے پیچیدہ طریقہ کار کے انتظام میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ جاروک 7 کا دوسرا مریض 620 دن تک زندہ رہا۔ اس کے بعد کے 3 مریضوں میں ایک خون کی کمی سے مر گیا اور باقی 2 10 سے 14 ماہ تک زندہ رہے۔ بنیادی طور پر تمام مریض مختلف پیچیدگیوں کی وجہ سے مرے، جیسے کثیر اعضاء کی ناکامی، فالج اور انفیکشن سے۔ جاروک 7 کے ساتھ اہم مسئلہ یہ تھا کہ علاج کے لیے ایک بڑے نیورومیٹک کنسول کی ضرورت تھی، جس کے ذریعے یہ دل کام کرتا تھا، اور اس لیے مریض ہسپتال سے باہر تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ میڈیا نے اس کے خلاف کافی ساری جھوٹی افواہیں بھی پھیلائی، اور اس لیے اس وقت جاروک 7 کا استعمال روک دیا گیا۔ لیکن ہاں، آج جاروک 7 استعمال ہو رہے ہیں، اور اب یہ پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ آج انہیں سنکارڈ یا ٹوٹل آرٹیفیشل ہارٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ FDA سے اپرووڈ شدہ ڈیوائس ہے۔ آرٹیفیشل ہارٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے TAH ٹوٹل آرٹیفیشل ہارٹ اور دوسرا ہے VAD یعنی وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس۔ اور یہ دونوں کام کیسے کرتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہم اپنے دل کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے دل کا کام ہے ہمارے جسم کے ہر حصے میں آکسیجن ملا خون پہنچانا، اور انہی حصوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ملا خون واپس اپنی طرف لانا اور اسے پھر سے آکسیجنیٹ کر کے واپس ہمارے جسم میں پہنچا دینا۔ ہمارا دل ہر وقت اسی عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ ہمارے دل کے سب سے اہم حصے ہیں اس کے 4 چیمبرز۔ ہمارے دل میں 4 چیمبرز یعنی 4 خانے ہوتے ہیں، جن سے خون دل میں آتا اور واپس جسم میں جاتا ہے۔ ان میں سے اوپر والے 2 خانوں کو لیفٹ ایٹریم اور رائٹ ایٹریم کہتے ہیں، اور 2 نچلے خانوں کو لیفٹ وینٹریکل اور رائٹ وینٹریکل کہتے ہیں۔ جب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس سے خون کے دل میں آنے جانے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تب انسانوں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں آرٹیفیشل ہارٹس کے فنکشنز کی طرف۔ بالکل دل ہی کی طرح یہ آرٹیفیشل ہارٹس بھی خون کو مصنوعی طور پر پمپ کرتے ہیں۔ TAH یعنی ٹوٹل آرٹیفیشل ہارٹس اس وقت لگایا جاتا ہے جب ہمارا دل مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے اور مصنوعی دل کے سوا کوئی حل نہیں بچتا۔ تب ہمارے دل کو سینے سے نکال کر یہ ٹوٹل آرٹیفیشل ہارٹ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن VAH یعنی وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس کو تب لگایا جاتا ہے جب ہمارے دل کا دایاں یا بایاں یا پھر دونوں وینٹریکلز ناکارہ ہو جائیں۔ تب دل کے اس لیفٹ وینٹریکل یا رائٹ وینٹریکل کی جگہ VAH وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس کو لگا دیا جاتا ہے، جو اس چیمبر کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔
لیکن ان آرٹیفیشل ہارٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل ہارٹس ہیں انہیں ایک کیبل کے ذریعے ایک ایکسٹرنل پورٹیبل سسٹم سے بھی جوڑا جاتا ہے، جس کے لیے مریض کے پیٹ میں چیرا لگا کر کیبل جسم سے باہر نکالی جاتی ہے۔ یہ ایکسٹرنل پورٹیبل سسٹم ایک بیٹری اور ایک کنٹرولر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ہر وقت ایک بیگ اٹھائے رکھنا پڑتا ہے جس میں ایکسٹرنل پورٹیبل ڈیوائس کو رکھا جاتا ہے، اور یہ دل صحیح سے کام کرے اس کے لیے بار بار بیٹری کو بدلنا بھی پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ خوش ہیں، انہیں ایک نئی زندگی جینے کا موقع تو ملا، انہیں ایک نئی زندگی ملی اور اسی وجہ سے وہ خوش ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے آرٹیفیشل ہارٹس، لیکن اب ہم آتے ہیں ان ہارٹس کی طرف جو لیب میں بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کسی دانت سے بنے ہوئے ہارٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کے اور میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل۔ یہ واقعہ 2008 کا ہے۔ مینیسوٹا یونیورسٹی میں ڈاکٹر ڈورس ٹیلر نے ایک چوہے کا فعال دل بنا ڈالا۔ مطلب یہ دل بالکل اصلی دل کی طرح خون کو پمپ کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا دل تھا جسے لیب کے اندر گرو کیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد ڈاکٹر ڈورس ٹیلر نے انسانی دل بنانے کی کوششیں شروع کر دی، اور وہ اس میں کافی زیادہ کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ڈاکٹر ڈورس ٹیلر کا بنایا ہوا دل جسے گوسٹ ہارٹ کا نام دیا گیا۔ اس دل کا رنگ سفید اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہے، خلیات نہیں ہے۔ خون اور خلیات نکال دینے سے دل کا اصل رنگ جو کہ سفید ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انہوں نے اس دل کو بنایا کیسے؟ تو ڈاکٹر صاحبہ نے کسی ہارٹ پیشنٹ کے ہارٹ کے سیلز لیے اور انہیں ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر گرو کیا جس سے وہ دل کی شکل میں گرو ہوئے۔ اس مشین کے اندر ہمارے جسم کے جیسا ماحول پیدا کیا گیا ہے تاکہ سیلز دل کی شکل میں گرو ہو سکیں۔ اس وقت ڈاکٹر ڈورس ٹیلر انسانی دل تیار کرنے کے لیے سٹیم سیلز کا استعمال کر رہی ہیں۔ سٹیم سیلز کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کے سیلز میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سٹیم سیلز کو لیتی ہیں اور انہیں ہارٹ سیلز کے اندر تبدیل کرتی ہیں، اور پھر جب وہ سیلز گرو ہوتے ہیں تو دل کا فریم ورک یا سانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈورس ٹیلر اس وقت تک ایک مکمل انسانی دل تو نہیں تیار کر پائی جسے کسی انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کے اندر ہم ایک مکمل انسانی دل لیب کے اندر تیار کر رہے ہوں گے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں سال 2019 میں۔ 16 اپریل 2019 میں ایڈوانس سائنس جرنل میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی جس کے مطابق تل ابیب یونیورسٹی کے ریسرچرز نے 3D بائیو پرنٹر کی مدد سے ایک مکمل انسانی دل تیار کر لیا تھا۔ یہ ایک مکمل انسانی دل تھا جس کے اندر ایٹریمز اور وینٹریکلز تھے۔ یہ بالکل ایک اصلی انسانی دل جیسا تھا، لیکن انہوں نے اسے خرگوش کے دل جتنے سائز میں تیار کیا تھا، اور اب وہ اسے انسانی دل جتنے سائز میں تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال بعد ہم ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں وہ تمام لوگ جو دل کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں ایک اچھی زندگی جی رہے ہوں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دل کا خیال رکھیں۔ گڈ بائے۔